بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان دروازے پر کھڑا ہے، صرف 2 دن باقی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں، یا ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر سال کہتے ہیں اگلے رمضان میں بدل جائیں گے۔ ذرا سوچئے، رمضان کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو دیکھیے، اللہ نے روزے کا مقصد واضح کر دیا، یعنی تقوی۔ نہ صرف بھوک، نہ پیاس، بلکہ دل کی اصلاح، نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں رکھتا ہے۔ رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ فیصلے کا مہینہ ہے، اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ روزہ صرف بھوک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوچئے، اگر زبان قابو میں نہیں، اگر آنکھ قابو میں نہیں، اور اگر دل میں بغض، حسد اور تکبر ہے، تو صرف بھوکا رہنا ہمیں جنت کے قریب نہیں لے جائے گا۔ رمضان ہمیں اندر سے بدلنے آتا ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ روزہ سچے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان تو رحمت کا موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر رمضان میں بھی ہم نہ بدلیں تو پھر ہم کب بدلیں گے؟ ہمیں اس کی تیاری پہلے سے ہی کرنی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ جب کوئی امتحان ہو تو ہم اس کی پریکٹس، اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، نہ کہ عین اسی وقت۔ تو ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم خود بخود بدل جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، اور یہ رمضان کی تیاری تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم عملی طور پر تیاری کیسے کریں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النور آیت نمبر 31، اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رمضان کا انتظار مت کریں، ابھی سے توبہ کریں۔ اور نمبر 2، اپنی نماز کو سنواریں۔ دیکھیے، جب صبح کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان میں اعلان ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رمضان سے پہلے زبان کی تربیت شروع کریں۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج قبروں میں پڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وقت بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العمران آیت نمبر 185، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رمضان ہمارے لیے زندگی بدلنے کا آخری موقع بھی ہو سکتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج سے فیصلہ کریں، ہم اپنی نمازوں کو سنواریں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے اور رشتے داریاں جوڑیں گے، اور صدقہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ رمضان کا استقبال ایسے کریں جیسے کوئی محبوب مہینہ آ رہا ہو، اور اللہ سے دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان وبارک لنا فیہ۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسا رمضان نصیب فرمائے جو ہماری تقدیر بدل دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، اور ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔